الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں عقیدہ واسطیہ میں ہم نے صحابہ کرام کے باہمی اختلاف کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ان کے باہمی اختلاف سے ہم دوری اختیار کریں، اس موضوع میں زیادہ دلچسپی نہ لیں۔ اور پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پہ گفتگو کی تھی کہ صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی مذمت کے بارے میں، ان کی برائیوں کے بارے میں جو روایات آتی ہیں، جو آثار آتے ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مکمل طور پہ جھوٹ ہیں، من گڑت ہیں، خود ساختہ ہیں، ثابت نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کچھ وہ ہیں جو ثابت ہیں لیکن ان کا معنی تبدیل کیا گیا، ان میں کمی بیشی کی گئی، اور ان کا مفہوم جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تیسرے نمبر پہ وہ روایات ہیں جو ثابت ہیں اور واقعی ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، تو وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یا تو وہ مجتہد تھے، انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں وہ درست ثابت ہوئے، اور یا پھر اجتہاد میں ان سے غلطی ہوئی، ہر حال میں انہیں اجر و ثواب ملے گا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صحابہ کرام اگرچہ بہت عظیم ہیں، تقوی، علم، عمل کے پہاڑ ہیں، اس سب کے باوجود ہمارا عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں۔ غلطی ان سے ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے، لیکن ان کے کارنامے، ان کے نیک اعمال اس قدر ہیں اور اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کارناموں کے سامنے وہ غلطیاں جو ان سے ہوئی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ان غلطیوں کے ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے امید ہے کہ وہ سب غلطیاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ان کا توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا۔ میں اور آپ توبہ استغفار کا اہتمام کریں تو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں کیا ہو گیا، پاک صاف ہو گیا۔ صحابہ کرام کی باری آتی ہے تو نہیں، ان کا جرم جو ہے وہ کیا ہے، ناقابل معافی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے بعد میں بھی ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں، بعد میں بھی ایسی نیکیاں کی ہیں جن کی وجہ سے امید ہے کہ چھوٹی موٹی کمی کوتاہی جو ان سے ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ اگر آپ کی یہ شفاعت آپ کے صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ آپ کے صحابہ کرام سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کے کیا ہے، حقدار ہیں۔ چوتھے نمبر پہ میں نے گزارش کی تھی کہ دنیا میں ان پہ مصیبتیں آتی رہیں، پریشانیاں آتی رہیں، اور مسلمان مصیبتوں پہ، پریشانیوں پہ صبر کرے تو اس سے اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جب مجھے اور آپ کو تکلیف پہنچے تو گناہ ختم ہوتے ہیں صبر کرنے کی وجہ سے، تو صحابہ کرام کی کیوں نہیں ختم ہوتے؟ اس کے بعد آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ فَكَيْفَ الْأُمُورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ۔ جب یہ صورتحال ہے ان گناہوں کے معاملے میں جو واقعی گناہ تھے، جو واقعی ان سے سرزد ہوئے تھے، یہ صورتحال ہے ان گناہوں کے بارے میں جو حقیقت تھے۔ کیا صورتحال ہے؟ کہ ان کے ماضی کے کارنامے اتنے شاندار ہیں کہ ان کارناموں کے سامنے ان گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسا کہ حاتب بن ابی بلتہ والی حدیث ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک راز افشا کرنے کی کوشش کر بیٹھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر فاروق سے کہا تھا، جب جناب عمر فاروق نے کہا تھا اللہ کے رسول یہ مرتد ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اتاروں، میں اس کو قتل کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا عمر یہ حاتب ہے،
بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں، اور بدر کی لڑائی میں شریک ہونا ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے بدریو جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہارے سب گناہ معاف کر دیے۔ دوسرے نمبر پہ کہ جب یہ صورتحال ہے ان گناہوں کے معاملے میں جو حقیقتاً گناہ تھے اور واقعی ہوئے تھے، کیا صورتحال ہے؟ ماضی کے کارنامے، دوسرے نمبر پہ بعد کے کارنامے، بعد کی نیکیاں، اور نیکیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات، اور تیسرے نمبر پہ کیا کہ توبہ و استغفار، اور توبہ و استغفار سے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو ان کے اوپر ازمائشیں آتی رہی، پریشانیاں، ٹینشنیں، بیماریاں، زخم، بیٹا فوت ہو گیا، بیگم فوت ہو گئی، مال جاتا رہا، ان مسائل پہ وہ سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے تھے، اور اس سے بھی گناہ ان کے یقیناً ختم ہو چکے ہوں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ صورتحال ہے ان گناہوں کے معاملے میں المحققہ، جو حقیقتاً تھے، جو ان سے سرزد ہوئے، فَكَيْفَ الْأُمُورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ، تو کیا صورتحال ہوگی ان امور کے بارے میں جن میں وہ اجتہاد کرنے والے تھے۔ وہ تو واقعی گناہ تھے، جو حقیقتاً گناہ تھے وہاں پہ بھی ہمیں امید ہے کہ وہ پاک صاف ہو چکے۔ تو کیا صورتحال ہوگی ان امور میں جو گناہ نہیں تھے بلکہ جن میں انہوں نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا۔ ان اصابو، اگر اجتہاد میں وہ درست نکلے، فلہم اجرانی، تو ان کے لیے 2 اجر ہے۔ وَإِنْ أَخْطَئُوا، اور اگر انہیں غلطی لگی، فلہم اجر واحد، تب بھی ان کے لیے 1 اجر و ثواب ہے، والخطأ مغفور، اور ان کی غلطی معاف کی ہوئی ہے، بخشی ہوئی ہے۔ یہاں پہ میں 1-2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تنقید ہوتی ہے بہت زیادہ۔ نمبر 1، اس بنیاد پہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ لوگوں کی نگاہوں میں ان کی اتنی بڑی غلطی ہے کہ جو شاید شرک سے بھی شاید بڑھ کر ہے لوگوں کی نگاہوں میں۔ یعنی کہ جناب معاویہ پہ اس وجہ سے وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی تو بات نہیں سننی چاہیے، لیکن ہم ان کی باتوں سے متاثر ہو کے جناب معاویہ کے بارے میں اپنے دلوں میں نفرت داخل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کے جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر جو ابو بکر و عمر کو مرتد سمجھتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کے جو نبی علیہ السلام کی بیویوں پہ تہمتیں لگاتے ہیں اور انہیں ذرا بھی حیا نہیں اس مسئلے میں۔ ہم ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر صحابی رسول جناب معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ تو بیٹے کو خلیفہ مقرر کرنا یہ کتنی بڑی غلطی ہے جی۔ قرآن کی کس آیت میں آیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے جی؟ کوئی ایسی آیت پڑھی ہے جی آپ لوگوں نے؟ کوئی ایسی حدیث آتی ہو؟ مجھے تو کوئی ایسی آیت نہیں ملی، کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کرنا یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جس زمانے میں انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا، اس زمانے میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ افضل یہ تھا، بہتر یہ تھا کہ ان کو خلیفہ مقرر کرتے، لیکن انہوں نے ان کی بجائے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کیا۔ ان کے ذہن میں کوئی بات آئی ہوگی، اس میں کوئی حکمت ہوگی، اس میں بھی کوئی انہوں نے غور و خوض کیا ہوگا۔ بسا اوقات افضل کی بجائے مفضول کو بھی عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ کیا میں اور آپ نہیں جانتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ میں عمرو بن عاص کو خلیفہ مقرر کیا تھا، جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کے لشکر میں کون تھے؟ ابو بکر تھے، عمر تھے۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
نمبر 2، کیا ہم نہیں جانتے کہ نبی علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے اسامہ بن زید 17 سال کے نوجوان ان کو کمانڈر مقرر کیا، اور جو لشکر بھیج رہے تھے اس میں ابو بکر تھے، اس میں عمر تھے، اس میں عثمان تھے، اس میں علی تھے. کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ فرض ہوتا ہے کہ آپ اسی کو عہدہ دیں جو سب سے افضل ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ ایک شخص ہزاروں معاملات میں سب سے آگے ہو اور کسی ایک معاملے میں وہ پیچھے ہو. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا ہر نیک آدمی اس لائق ہے کہ وہ حکمرانی کا عہدہ سنبھال سکے؟ کیوں جی ایسا ہے؟ جو سب سے زیادہ مثال کے طور پہ نمازیں پڑھنے والا ہے، سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ وہی سب سے بہتر ہو پورا ملک چلانے کے لیے، ملک کا سسٹم چلانے کے لیے؟ لازمی نہیں ہے. ہوتے بھی ہیں ان کے جو سب سے زیادہ نیک ہیں، ممکن ہے وہی سب سے زیادہ بہتر ہو حکمرانی کے لیے، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا. اگر وقت کا بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا، وہ جب میں حکمران تھا وہ 20 سال میرے ساتھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، وہ جانتا ہے کہ کفار کا وفد آئے تو ان کا استقبال کیسے کرتے ہیں، ان سے مذاکرات کیسے کرتے ہیں، اور جو اندرونی طور پہ انتشار پیدا ہو، فتنہ پیدا ہو، اس کا ازالہ کیسے کرتے ہیں، اس کو وہ تجربہ مل چکا دوسروں کے پاس نہیں ہے. اس وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اقتدار دیا جائے. تو ممکن ہے کہ اس فیصلے میں اس نے اجتہاد کیا اور اس کا اجتہاد غلط ہو، ممکن ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب معاویہ کا فیصلہ یقیناً 100% صحیح تھا، لیکن ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو اور ممکن ہے کہ ان کا اجتہاد غلط نکلا ہو، لیکن تھا تو اجتہاد. تو اجتہاد کرنے پہ اجر و ثواب ملتا ہے کہ گناہ ملتا ہے؟ اجر و ثواب ملتا ہے. ہمارا سوال یہ کہ آپ ان کی نیت پہ شک کیوں کرتے ہیں؟ شاید آپ لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یزید اپنے والد کے زمانے میں بہت سے مواقع پہ امیر جہاد رہا ہے، جہادی لشکر کا سربراہ رہا ہے، جہاد کیا ہے. کن کے خلاف؟ اس زمانے کے امریکہ کے خلاف. اس زمانے کا امریکہ کیا تھا؟ رومی سپر پاور. اور اس زمانے کا جہاد کون سا جہاد تھا کہ آپ پیچھے بیٹھے ہوں گے؟ نہیں. اس زمانے کا جہاد یہ کہ کمانڈر بھی لشکر میں شامل ہوگا، کافر فوج کے سامنے کھڑا ہوگا. ابھی میں اس کے دلائل دوں گا انشاءاللہ. اور ان کی قیادت میں جب یزید یہ جہاد کر رہے تھے، ان کی قیادت میں لڑنے والے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے. ابو ایوب انصاری تھے، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن زبیر تھے. اور پھر یزید نے ایک بار لوگوں کو حج بھی کروایا ہے، جن کی جناب معاویہ نے انہیں امیر حج مقرر کیا. لیکن ہمیں اصل میں یہ پڑھایا گیا ہے اور ہم اس پروپیگنڈے سے متاثر ہیں کیا کہ جناب وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ بدکار تھا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈریں. کتنی بڑی تہمتیں آپ لگا رہے ہیں، اور کن کی باتوں پہ یقین کر کے؟ جو ابو بکر کو مرتد مانے، جو جناب عمر کو مرتد مانے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ تہمتیں لگائیں، جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے، جو قرآن کے بارے میں تحریف کا عقیدہ رکھیں، یہاں پہ آ کے آپ کو ان کی باتوں پہ یقین آ جاتا ہے. آئیے ذرا اس فیصلے کو دیکھتے ہیں. جناب معاویہ نے یزید کو جو خلیفہ مقرر کیا ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں یزید کیسا تھا. ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ روایت وہ ہے جس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں، اور اس کی سند درست ہے. امام ذہبی اس کو تاریخ الاسلام میں لے کر آئے ہیں، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کر آئے ہیں، اور اس کی سند قابل قبول ہے. یہ جو روایت ہے
اس کا تعلق ہے واقع حرہ سے. جانتے ہیں آپ کہ واقع حرہ پیش آیا تھا مدینہ میں یزید کے زمانے میں. مدینہ والوں نے بغاوت کی تھی یزید کے خلاف، اور یزید نے پھر دمشق سے اپنی فوج بھیجی تھی. پھر ان بغاوت کرنے والوں اور یزید کے لشکر کے مابین لڑائی ہوئی تھی. اس لڑائی شروع ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. اس لڑائی میں جو پیش تھے ان میں سے ایک تھے عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں. وہ اور ان کے ساتھی یہ آتے ہیں محمد بن حنفیہ کے پاس. محمد بن حنفیہ کون ہے جی؟ آپ میں سے کون جانتا ہے جی؟ یہ امیر المومنین جناب علی کے بیٹے ہیں، لیکن ان کو محمد بن علی نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ محمد بن حنفیہ. یہ بتانے کے لیے کہ یہ جناب علی کے وہ بیٹے ہیں جو سیدہ فاطمہ سے نہیں ہیں. یہ کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے. تو محمد جو ہیں یہ اس اعزاز سے محروم ہیں. ان کے پاس یہ اعزاز ہے کہ جناب علی کے بیٹے ہیں، لیکن یہ اعزاز نہیں کہ سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. تو کیا یہ آل بیت میں سے ہیں یا نہیں؟ آل بیت میں سے ہیں، کیونکہ آل بیت میں سے ہونے کا تعلق ان کے باپ سے ہے، جناب علی سے ہے. جیسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما آل بیت میں سے ہیں کیونکہ جناب علی کے بیٹے ہیں، ایسے ہی محمد آل بیت میں سے ہیں کیونکہ یہ بھی جناب علی کے بیٹے ہیں. تو یہ محمد بن حنفیہ حسن و حسین کے کیا لگے؟ بھائی. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ اس سے پہلے پیش آ چکا ہے واقعہ کربلا. جناب حسین شہید ہو چکے ہیں، جناب حسین شہید ہو چکے ہیں. تو اب یہ آئے ہیں، یہ لوگ محمد بن حنفیہ کے پاس کیوں آئے ہوں گے؟ ان کو قائل کرنے کے لیے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. تو آ کر کہتے ہیں یہ عبداللہ بن مطیع کہتے ہیں کہ ان یزید ابن معاویہ یشرب الخمر. ہم بغاوت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یزید شراب پیتا ہے، وَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ نماز کا تارک ہے. فقال محمد، آگے سے محمد نے کہا، کون؟ حسن و حسین کے بھائی. کہنے لگے ما رأیت منہ ما تذکرون، یہ جرائم جو تم یزید کے بتا رہے ہو میں نے تو یزید میں نہیں دیکھے. حسین کے بھائی حسین کے شہید ہونے کے بعد یزید کی صفائی پیش کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے یہ جرائم یزید میں نہیں دیکھے. وقد حضرتہ، میں یزید کے پاس گیا تھا. وقمت عندہ، میں اس کے پاس رہتا رہا ہوں. فرأیتہ مواظبا علی الصلاۃ، میں نے اسے نماز کا پابند پایا ہے. متحریا للخیر، میں نے اسے خیر کا متلاشی پایا ہے، خیر کے کاموں کی تلاش میں رہتا ہے. وہ تو یسأل عن الفقہ، علم کے بارے میں، قرآن و حدیث کے بارے میں علماء سے مسئلے پوچھتا ہے. ملازما للسنہ، اور سنت کے ساتھ حدیث کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسین کے بھائی رضی اللہ تعالی محمد بن حنفیہ. قالوا، انہوں نے آگے سے کہا، کنہوں نے؟ عبداللہ بن مطیع کے ساتھی. ان ذلک کان منہ تصنعا لک، آپ نے یزید میں یہ خیر کے کام دیکھے ہوں گے، لیکن یہ اوپر سے کر رہا تھا صرف آپ کو دکھانے کے لیے. اوپر سے کر رہا تھا آپ کو دکھانے کے لیے. قال محمد بن حنفیہ، محمد بن حنفیہ کہنے لگے ما الذی خافہ منی او رجاہ، اسے مجھ سے کیا خوف تھا کہ میری خاطر ایسے کر رہا تھا، یا اسے مجھ سے کیا طمع تھا، کیا لالچ تھی، کیا فائدہ اس کو مجھ سے چاہیے تھا کہ میری خاطر وہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا؟ کیا ڈر تھا اسے مجھ سے، یا کیا لالچ تھی اسے مجھ سے؟ مجھے یہ بتاؤ. افاطلعکم علی ما تذکرون من شرب الخمر، اچھا تمہارے سامنے وہ شراب پیتا رہا، کیونکہ تم کہتے ہو شراب پیتا ہے، تمہارے سامنے شراب پیتا رہا اور مجھ سے چھپاتا رہا، کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے اس راز میں شریک تھے. اس نے سمجھا کہ ان سے چھپانا ضروری نہیں ہے، مجھ سے چھپانا ضروری ہے.
اگر تو وہ تمہارے سامنے کام کرتا رہا اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اس کے شریک کار تھے، اور اگر تمہارے سامنے اس نے کام نہیں کیا تو تم اس کے اوپر ایسی تہمت کیوں لگا رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں ہے؟ کہنے لگے یہ حقیقت ہے، اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن یہ بات کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول تو اور ہے، اللہ کا اصول یہ ہے کہ الا من شہد بالحق وهم یعلمون، کہ آپ اسی بات کی شہادت دیں جس کا آپ کو خود علم ہو۔ تو اس سے آپ صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے کیسے یزید کو بدنام کیا گیا ہے۔ تو شراب پینا یہ یزید سے بالکل ثابت نہیں ہے، یہ کہنا کہ وہ بدکاری کرنے والا تھا یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے، یہ کہنا کہ وہ بندروں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ بھائی وہ جہاد کرنے والا تھا اس وقت کے امریکہ کے خلاف، تو اس لیے اس قسم کے امور کا تذکرہ کرنا بالکل غیر مناسب ہے۔ اور یہاں پہ اب میں آپ کے سامنے تبصرہ رکھنا چاہوں گا عبداللہ ابن عباس کا۔ کس کا؟ یہ کون ہے؟ یہ بھی ہاشمی ہیں، یہ بھی آل بیت میں سے ہیں، یہ بھی نبی اسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، جناب علی کے کزن ہیں، اور جناب علی نے ان کو اپنے زمانے میں ایک شہر کا گورنر بھی مقرر کیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس جب معاویہ کے فوت ہونے کی خبر آئی تو کہتے ہیں وَإِنَّ ابْنَهُ یزید لَمِن صَالِحِ أَهْلِهِ، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید ان کے گھرانے میں نیکوکار ہے۔ فَالْزَمُوا مَجَالِسَكُمْ وَآتُوا طَاعَتَكُمْ وَبَيْعَتَكُمْ، اس لیے اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھے رہو اور اس کی بیعت کر لو اور اس کی اطاعت کرو۔ انصاب الاشراف کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ پہلے میں نے تذکرہ کیا محمد بن حنفیہ کا، پھر کس کا تذکرہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کا۔ تیسرے نمبر پہ آپ آ جائیں عبداللہ بن عمر کی طرف صحیح بخاری میں، حدیث کا نمبر ہے 7111 7111۔ اس روایت میں کیا آتا ہے؟ میں چاہتا تھا کہ بخاری سے میں لے کر آتا اور یہ روایت اوپر دیکھ کر اچھی طرح آپ کو سناتا، لیکن اب میں مفہوم اس کا بیان کروں گا کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو رہی تھی کیا کہ مدینہ والے کئی لوگ یزید کے خلاف بغاوت کرنا چاہ رہے تھے، واقعہ حرہ، تو وہ لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس بھی آئے تھے، عبداللہ بن عمر کو دعوت دی کہ آپ بھی اس بغاوت کا حصہ بنیں۔ عبداللہ بن عمر نے بھی اس بغاوت کا حصہ بننے سے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے جمع کیا کن کو؟ اپنے بیٹوں کو اور اپنے غلاموں کو، اور کہا کہ دیکھو ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے اللہ کی کتاب پہ، اللہ کے رسول کی سنت پہ، اگر تم میں سے کسی نے اس کی بیعت توڑی تو میرا اور اس کا تعلق ختم۔ نرم انداز ہے کہ سخت انداز ہے؟ سخت انداز ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام ایسے ہی تھے؟ یہ عبداللہ بن عمر سینئر صحابی ہیں۔ اگر یزید واقعی جناب حسین کا قاتل ہوتا تو عبداللہ بن عمر واضح کرتے کہ یہ تو قاتل ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معصوم تھا یا فرشتہ تھا، نہیں، اس میں کئی غلطیاں ہوں گی، لیکن آپ اتنا بڑا مجرم نہ بنائیں جتنا آپ بنا رہے ہیں۔ اور جناب وہ ان سے لاکھوں درجے بہتر تھا، تو آج کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے، قرآن کے بارے میں تحریف کا عقیدہ رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ تہمتیں لگاتے، ابو بکر و عمر کو مرتد قرار دیتے ہیں، ان سے ہزاروں درجے بہتر تھا۔ جناب ہاں، اور یزید کی بیعت کرنے والے تقریباً 60 صحابہ کرام ہیں۔ کتنے؟ 60 اتنے صحابہ کرام نے یزید کی کیا کی تھی؟ بیعت کی تھی، جن کے بیعت کی اور اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اس کو اپنا حکمران مانتے رہے۔ اچھا، جناب معاویہ کے
جو جرائم بتائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ بیٹے کو کیا بنا دیا خلیفہ، اور دوسرا یہ کہ ان کی لڑائی ہوئی جناب علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لڑائی کے موضوع پہ میں بعد میں گفتگو کروں گا، اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 2924 2924 29، اور آپ بھی حدیث کا نمبر یاد رکھا کریں، جیسے ہمارے علی مرزا صاحب نے لوگوں کو حدیث کا نمبر یاد کروایا ہوا ہے۔ کیا نمبر ہے جی؟ 2812 2812، میرے خیال میں یہی نمبر، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو اس کا نمبر۔ تو وہ جناب ہمارے ہر بچہ اسکول کالج کا اس کو یاد ہے حدیث کا نمبر جی۔ جناب معاویہ پہ اعتراض کرنے کے لیے اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس حدیث کا نمبر یاد کروا دیا گیا ہے، اور ہمارے جذباتی نوجوان علم سے ظاہر ہے کہ دور ہیں بہت، تو وہ علی مرزا کی باتوں میں آتے ہیں اور اپنے دلوں میں صحابہ کرام کی نفرت پال لیتے ہیں۔ اس سے صحابہ کرام کو نقصان نہیں ہوگا، نقصان اسی نوجوان کو ہوگا۔ تو ذرا اس حدیث کا نمبر بھی آپ یاد کریں، میں کہہ رہا تھا 2924 2924 اور یہ حدیث بخاری میں کئی دفعہ آئی ہے، ایک بار نہیں آئی، کئی دفعہ آئی ہے، کہ آپ علیہ السلام نے کہا تھا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، قد اوجبوا، ان کے لیے جنت واجب ہوگی، لازمی ہوگی، ضروری ہوگی۔ آج صورتحال کیا ہے ہمارے دائیں بائیں، کہ اس لیے ہیرو بنا دیا گیا کہ جناب انہوں نے امریکہ کا مقابلہ کیا ہے۔ آج کل ہیرو کیوں بنا دیا گیا جی؟ امریکہ کا مقابلہ کیا جناب، یعنی کہ چاہے توحید ہو یا نہ ہو، چاہے صحابہ کرام کو مسلمان مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، چاہے قرآن کریم پہ ایمان ہو یا نہ ہو، معیار کیا جی؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ امریکہ کا مقابلہ کیا ہے، اس لیے کیا ہے؟ ہیرو ہے۔ شرک بھی معاف ہو گیا۔ تو اگر اس وجہ سے کوئی ہیرو ہے تو معاویہ کیوں ہیرو نہیں ہے، جنہوں نے اس زمانے کے امریکہ سے سمندری جہاد کیا تھا؟ اور آپ علیہ السلام خوشخبری دے کے گئے ہیں کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اور یہ جہاد کس نے کیا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کس کے زمانے میں؟ جناب عثمان کے زمانے میں۔ یہی کیونکہ یہ معاویہ کمانڈر تھے کہاں کے؟ شام کے، گورنر تھے کہاں کے؟ شام کے، اور شام میں پھر پورا وہ علاقہ آ جاتا ہے، اردن وغیرہ یہ سب کچھ۔ تو انہی لوگوں نے آگے جہاد کرنا تھا، کن سے؟ رومیوں سے۔ تو جناب معاویہ بار بار اجازت مانگتے تھے کہ مجھے اجازت دی جائے، میں جہاد کروں ان سے۔ پہلے عمر فاروق سے اجازت مانگتے رہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے شام کا سب سے پہلے معاویہ کو گورنر بنانے والے کون ہیں؟ عمر فاروق، عمر فاروق، عمر فاروق، جن کا عدل و انصاف کیا ہے؟ مشہور و معروف ہے۔ جناب عثمان نے تو ان کو برقرار رکھا ہے، بنایا نہیں ہے، برقرار رکھا ہے۔ اچھا، یہ معاویہ عمر فاروق سے اجازت مانگتے رہے بار بار، سمندری جہاد کرنا چاہتا ہوں میں ان لوگوں سے۔ عمر فاروق نے اجازت نہیں دی۔ سمندری جہاد کی وجہ سے کچھ ان کے ذہن میں تحفظات تھے کہ صحابہ کرام کو خطرے میں نہیں ڈالنا۔ جناب عثمان سے پھر اجازت مانگتے رہے، بالآخر انہوں نے اجازت دے دی۔ تو پہلا سمندری جہاد کرنے والا کون؟ معاویہ۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، قد اوجبوا، ان کے لیے جنت کیا ہو گئی؟ واجب ہوگی۔ اور جہاد کب ہوا؟ یہ 27 میں، 27 ہجری میں۔ اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، اور میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پہ حملہ آور ہوگا وہ بھی بخشا ہوا ہے۔ قیصر سے مراد کون؟ روم کا بادشاہ، اس کو کیا کہتے تھے؟ قیصر، یعنی کہ آپ سمجھ لیں اس زمانے کا ٹرمپ،
اور شہر سے مراد کیا سمجھ لیں اس زمانے کا واشنگٹن. ٹھیک ہو گیا. تو ویسے یہ کون سا شہر تھا؟ قسطنطینیہ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو کیسر کے شہر سے یعنی کہ ان کے کیپٹل پہ حملہ آور ہوگا پہلا لشکر، وہ بخشا ہوا ہے. تو جانتے ہیں پہلا لشکر کون تھا؟ یہ یزید کا لشکر تھا. یہ کس کا لشکر تھا؟ یہ یزید کا لشکر تھا. یہاں پہ یہ ذرا سنیے، امام محلب بن احمد الاندلسی کہتے ہیں، جو فوت ہوئے ہیں 435 ہجری میں، 435، بخاری شریف کی شرح لکھنے والے ہیں. کہتے ہیں فی ھذا الحدیث، جو حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کہتے ہیں فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ، اس حدیث میں جناب معاویہ کی شان بیان ہوئی ہے. لأنہ اول من غزا البحر، کیونکہ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سمندری جہاد کیا ہے. تو جب آپ آج کل اس آدمی کو جو امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اس کے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جناب معاویہ کی کیوں نہیں معاف کرتے؟ پہلی بات ہے کہ میں ان جرائم کو جرائم مانتا نہیں جن کو آپ مانتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کے لحاظ سے، ورنہ جناب معاویہ کون ہے سن لیجئے. یہ پہلی روایت ہے البدایہ والنہایہ کی. امام عبداللہ بن مبارک سے سوال ہوا جو فوت ہوئے 181 ہجری میں، 181. نئے بزرگ ہیں کہ پرانے؟ 181. ان سے سوال ہوا معاویہ کے بارے میں کہ آپ کی کیا رائے ہے معاویہ کے بارے میں. تو کہنے لگے ماذا اقول فی رجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ فقال معاویۃ ربنا ولک الحمد. میں اس آدمی کی شان کیا بیان کروں کہ جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز میں کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی حمد و ثنا قبول کر لی جس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور معاویہ نے پیچھے کہا ربنا ولک الحمد. ان کے معاویہ کی یہ شان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امامت میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں. اتنا بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا. اور پھر عبداللہ بن مبارک سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کون افضل، معاویہ کہ عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز کو ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ 5ویں خلیفہ راشد، اور واقعی وہ خلیفہ راشد تھے، لیکن 5واں کہنا یہ غلطی ہے. 5ویں کون ہے؟ حسن. 6 کون ہے؟ معاویہ. آگے چل کے نمبر آئے گا کن کا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا. تو معاویہ کیا تھے؟ صحابی. عمر بن عبدالعزیز کیا تھے؟ تابعی. سوال کیا گیا کہ ان میں سے افضل کون ہے. یہ سوال کیوں پیش آیا؟ کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کی لوگوں میں شہرت اچھی تھی. تو کیا کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک؟ کہتے ہیں لتراب، کہ وہ مٹی جو معاویہ کے نتنوں میں داخل ہوئی، ناک میں، روزی میں، وہ غبار جو معاویہ کی ناک میں داخل ہوا نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے، وہ غبار بھی، وہ مٹی بھی افضل ہے عمر بن عبدالعزیز سے. اندازہ کر سکتے ہیں صحابی کی شان کا. پھر ایک امام گزرے ہیں امام المعافی بن عمران، یہ فوت ہوئے 185 ہجری میں، 185. ان سے پوچھا گیا یہی سوال، معاویہ افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز؟ تو شدید ناراض ہو گئے اور سوال کرنے والے سے کہنے لگے کیا تم نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کا مقابلہ ایک تابعی سے کرنا چاہتا ہے؟ معاویہ تو صاحبہ، معاویہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، وصہرہ، اور آپ کے سالے ہیں، آپ کی بیوی کے بھائی ہیں، وکاتبہ، اور آپ کے کاتب ہیں، آپ ان سے لکھواتے رہے ہیں، وامینہ علی وحیہ، معاویہ وہ ہیں جن پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعتماد کیا وحی لکھنے کے معاملے میں، ان سے وحی لکھواتے رہے. اور جب عبداللہ بن عباس سے کہا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے معاویہ کے بارے میں، وہ وطر ایک ہی پڑھتے ہیں، 3 نہیں پڑھتے، تو کہنے لگے انہ فقیہ، بھائی وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، جن کے میں کیا کہوں ان کے بارے میں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا معاویہ افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز؟ کہنے لگے معاویہ تو افضل، یقیناً معاویہ افضل ہے، صحابی ہیں. لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، ہم
نبی علیہ السلام کے صحابہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی السلام نے کہا تھا خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، امام خلال اس کو سنہ میں لے کر آئے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل جناب معاویہ کو یہ بھی کہا کرتے تھے خال المؤمنین، کیا مطلب؟ مومنوں کے ماموں ہیں۔ کیسے؟ جب ان کی بہن ام حبیبہ کو آپ نے ماں مان لیا، ام المومنین ہوئی نا، مومنوں کی کیا ہوئی؟ ماں، تو ان کے بھائی ہمارے کیا لگے؟ ماموں لگے۔ اور علی مرزا اس چیز کا مذاق اڑاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہمیں ماموں پارٹی۔ اللہ اس آدمی کو ہدایت دے، اس نے نوجوانوں کو بھی بدتمیز بنا دیا، گستاخ بنا دیا صحابہ کرام کا۔ اور یہ دیکھیے امام معافی جن کا پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کان معاویہ افضل من 600 مثل عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز جیسے 600 ہوں، 600، تو معاویہ ان 600 سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور یہ سیدہ عائشہ کو دیکھیں ذرا کیا کہہ رہی ہیں، کہتی ہیں فتنے کے زمانے میں میری یہ خواہش رہی کہ اللہ تعالی معاویہ کو میری عمر لگا دے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ۔ تو یہ ہیں صحابہ کرام۔ تو اس لیے اگر اس معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پہ خلیفہ مقرر کیا ہے تو چاہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن اس وجہ سے آپ ان پہ تہمتیں کی طرف آ جائیں۔ اور وہ کیا تھی؟ ایک اور اجتہاد۔ میں نے کہا تھا نا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ صحابہ کرام نے جو کام اجتہادی طور پہ کیے وہاں پہ انہوں نے اجتہاد کیا، اگر اجتہاد درست نکلا تو ڈبل اجر ملے گا، غلطی ہوئی تو سنگل اجر تو ملے گا۔ تو میں نے کہا تھا اس کی ایک مثال جناب معاویہ کا اپنے بیٹے کو کیا مقرر کرنا ہے؟ خلیفہ۔ اگر ان کا فیصلہ صحیح نکلا ہے تو ڈبل اجر ہے ان کے لیے، غلط نکلا تو پھر بھی ایک اجر ملے گا۔ اب آتے ہیں اس لڑائی کی طرف جو جناب معاویہ کے مابین ہوئی اور جناب علی کے مابین ہوئی۔ اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ جنگ صفین۔ کیا کہتے ہیں؟ جنگ صفین۔ اچھا، اس معاملے جو حدیث ہے اس کا نمبر کیا ہے؟ وہی 2812 2812۔ تو آئیے ذرا اس کی طرف کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ پہلے حدیث سن لیتے ہیں۔ پہلے راوی ہے اکرمہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا، کن سے؟ اکرمہ سے، ان کے اپنے غلام سے کہا، ولی علی ابن عبداللہ، اور اپنے بیٹے علی سے کہا۔ عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہوا تھا؟ علی۔ کہا ایتیا ابا سعید، ابو سعید خدری کے پاس جاؤ۔ وہ کون ہے؟ صحابی۔ فاسمعا من حدیثہ، تو ان سے کچھ احادیث سنو۔ فاتیناہ، ہم ان کے پاس آئے۔ کن کے پاس؟ ابو سعید خدری کے پاس۔ وہو واخوہ فی حائط لہما یسقیانہ، جبکہ وہ اور ان کے بھائی، کون ان کے بھائی؟ ابو سعید خدری ان کے بھائی ایک باغ میں تھے اور باغ کو پانی پلا رہے تھے۔ فلما رآنا، جب ابو سعید خدری نے ہمیں دیکھا، جاء، وہ ہمارے پاس آ گئے، فاحتبا، اور گوٹھ مار کر بیٹھ گئے۔ فقال، کہنے لگے، حدیث سنا رہے ہیں، کہنے لگے کننا ننقل لبن المسجد لبنتن لبنتن، ہم مسجد کے لیے، مسجد نبوی کے لیے کچی اینٹیں منتقل کر رہے تھے، اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔
وکان عمار ینقل لبنتین عمار بن یاسر دو اینٹیں لا رہے تھے. فمر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے. ان کے پاس سے؟ عمار کے پاس سے. ومسح عن رأسه الغبار اور ان کے سر سے غبار کو مٹی کو آپ نے صاف کیا خود آپ نے. اور پھر کہا وہی ہے عمار، عمار پہ افسوس ہے. تقتلہ الفیۃ الباغیہ اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار یدعوہم الی اللہ عمار اس گروہ کو بلا رہا ہوگا اللہ کی طرف. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ اور وہ گروہ عمار کو بلا رہا ہوگا جہنم کی طرف. حدیث واضح ہو گئی تھی. اس حدیث کی وجہ سے چڑھائی کی جاتی ہے کس کے اوپر؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ یہ واقعہ جناب معاویہ کے قتل ہونے کا، شہید ہونے کا کس جنگ میں پیش آیا؟ جنگ صفین میں. جنگ صفین کہاں لڑی گئی ہے؟ شام میں. شام کے گورنر کون تھے؟ معاویہ. اور جناب علی کا دارالحکومت کیپٹل کہاں تھا؟ عراق میں. ٹھیک ہو گیا، کوفہ میں. تو لڑنے کے لیے کون گئے ہیں؟ جناب علی گئے ہیں. جناب علی لڑنے کے لیے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جناب علی کا یہ موقف تھا کہ میں اب خلیفہ مقرر ہو چکا ہوں، معاویہ کو چاہیے کہ میری بیعت کرے. اور ان کا یہ موقف کوئی غلط نہیں تھا. یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے اگلی گفتگو سے پہلے کہ ہماری محبتیں زیادہ کس کے ساتھ ہیں؟ جناب علی کے ساتھ ہیں. جناب علی سے محبت کو ہم ایمان سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں. آل بیت میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ان کے کئی ایک فضائل ہیں اور پہلے میں بیان کر چکا ہوں. جناب معاویہ کا موقف یہ تھا کہ جن لوگوں نے جناب عثمان کو شہید کیا ہے اور میں ان کا رشتہ دار ہوں. معاویہ کہتے ہیں میں عثمان کا کیا ہوں؟ جنہوں نے شہید کیا ہے، جنہوں نے قتل کیا ہے، وہ قتل کرنے کے بعد چلاکی کرتے ہوئے جناب علی کے لشکر میں داخل ہو چکے ہیں. تو جناب علی ان کو پکڑیں، میرے حوالے کریں، اس کے بعد میں ان کی بیعت کر لوں. یہ جناب معاویہ کا موقف ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب معاویہ کا موقف 100% ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کہہ رہا. ان کا اجتہاد ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں جناب عثمان کا رشتہ دار ہوں اور ان کے قاتل میرے حوالے کیے جائیں. جناب علی یہ سمجھتے ہیں واللہ عالم کہ فی الحال حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی اچھی طرح میں نے پوری سلطنت کی حکومت نہیں سنبھالی. جب میں سنبھال لوں گا پھر میں ان کے خلاف بھی کارروائی کروں گا. تو بہرحال یہ تھا اختلاف. جنگ صفین ہوئی، اس میں جناب عمار بن یاسر جناب علی کے گروہ کا حصہ تھے، وہ قتل ہوئے، شہید ہوئے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہیں شہید کرنے والے معاویہ کے گروہ کے لوگ تھے، اس لیے معاویہ کا گروہ کیا ہوا؟ باغی گروہ ہوا، اور یہ غلط ہو گیا، حدیث سے ثابت ہو گیا کہ غلط ہے. تو آئیے اب اس کا جائزہ لیتے ہیں. دیکھنا یہ کہ فئہ باغیہ سے مراد کون ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس سے مراد خوارج ہیں. کون ہیں؟ خوارج ہیں، یعنی کہ جناب معاویہ اور ان کا گروہ مراد نہیں ہے. خوارج ہیں جن کے خلاف بعد میں جناب علی نے لڑائی کی تھی، جنگ نہروان، جو جنگ صفین کے بعد میں ہوئی تھی. اچھا، کیا دلیل ہے جی کہ اس سے مراد خوارج ہیں؟ کیونکہ حدیث میں واضح طور پہ آ رہا ہے کہ جناب عمار کو کون قتل کرے گا؟ باغی گروہ. کون؟ باغی گروہ. یعنی وہ گروہ قتل عمار کے بعد باغی نہیں کہلائے گا، بلکہ پہلے سے ہی باغی ہوگا، پہلے سے ہی باغی ہوگا. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ وہ باغی گروہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا اور عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گروہ پہلے سے ہی باغی ہوگا.
اور پہلے سے دوزگیوں والے اعمال کرنے والا ہوگا. تو جناب علی کی خلافت سے پہلے ہی یہ گروہ موجود تھا. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جناب عثمان کو شہید کیا تھا. جناب عثمان کے خلاف خروج کیا, شہید کیا. تو یہ وہ خوارج تھے, یہ وہ باغی ہیں. یہاں پہ ایک روایت کے اوپر بھی غور کریں, اور یہ روایت سیر اعلام النبلاء میں کون لے کر امام ذہبی, کہ ابو مسلم خولانی اور کئی تابعین جناب معاویہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ علی سے اختلاف رکھتے ہیں, کیا آپ اپنے آپ کو ان جیسا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کا مقام ان جیسا ہے؟ معاویہ نے فرمایا اللہ کی قسم علی مجھ سے افضل ہیں اور اس خلافت کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حقدار ہیں, لیکن تم جانتے ہو کہ عثمان مظلوم شہید ہوئے ہیں اور میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں اور ان کے قصاص کا طلبگار ہوں, لہذا تم علی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ قاتلین عثمان کو میرے حوالے کر دیں, پھر میں خود ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. چنانچہ وہ لوگ علی کے پاس گئے رضی اللہ عنہ اور ساری بات کی, لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے قاتلین کو ان کے حوالے نہیں کیا, ان کے حالات کی وجہ سے. اس روایت سے ثابت ہوا کہ معاویہ کی طرف سے بیعت کرنے میں تاخیر ضرور تھی, لیکن انکار نہیں تھا, اور نہ ہی وہ خلافت چاہتے تھے. ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ جناب عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, اب اس حدیث کے بارے میں صحابہ کرام کا فہم کیا ہے؟ یہی حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے بخاری میں, جس کا نمبر کیا ہے 2812 یہ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں لے کر آئے ہیں. اس میں کیا آتا ہے کہ اکرمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے مجھے اور اپنے بیٹے علی کو ابو سعید خدری کی طرف بھیجا اور کہا ان کے پاس جاؤ اور ان سے خوارج کے متعلق حدیث سن کر آؤ. کن کے متعلق؟ خوارج کے متعلق حدیث سن کر آؤ. تو یہ نہیں کہ یہ حدیث آئی کہ ان کے بارے میں, خوارج کے بارے میں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے. تو اس روایت سے بات واضح ہے کہ ابو سعید خدری جو اس حدیث کے راوی ہیں, ان سے جب اکرمہ عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی نے خوارج کے متعلق حدیث سننے کی گزارش کی تو انہوں نے حدیث مال بیان کی. یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بہت سے صحابہ لگ رہے تھے, انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا, اور ان کا شرکت نہ کرنا اور لڑائی میں جناب علی کے ساتھ نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جناب معاویہ کو, سیدہ عائشہ کو اور دیگر صحابہ کو باغی نہیں سمجھتے تھے. امام ابن سیرین فرماتے ہیں ان جنگوں میں 30 صحابہ نے بھی شرکت نہیں کی, شرکت کرنے والے صرف 30 سے کم ہیں. جمل و صفین سے الگ رہنے والے صحابہ کرام میں اسامہ بن زید, انہوں نے حصہ نہیں لیا. ابو ہریرہ نے بھی حصہ نہیں لیا, سعد بن وقاص نے حصہ نہیں لیا, محمد بن مسلمہ نے حصہ نہیں لیا. اچھا, یہاں پہ ایک اور روایت کے اوپر غور کریں کہ جناب علی سے پوچھا گیا کہ آپ یہ جو معاویہ کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں, لڑنے جا رہے ہیں جنگ صفین, کیا آپ کے پاس اس معاملے میں نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث ہے یا یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے؟ جناب علی نے کہا مجھے اس معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4666. تو جناب علی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کوئی نص ہے, بلکہ وہ اسے اپنا اتحاد کہہ رہے ہیں. جبکہ صحابہ کرام کو جو تیسرا گروہ ہے ان کے پاس کئی احادیث ہیں, اور ان احادیث کی بنیاد پر انہوں نے ان جنگوں میں شرکت نہیں کی بلکہ خود کو ان جنگوں سے دور رکھا. اب اس حدیث کے بارے میں ایک امام کا قول سن لیں, امام ابن ملقن. وہ کہتے ہیں حدیث عمار کے بارے میں کہ یہ صرف خوارج کے حق میں صحیح ہے, کسی صحابی کی طرف منسوب کرنا اس حدیث کو درست نہیں ہے. لیکن جناب معاویہ کی طرف اس کو منسوب کرنا درست نہیں ہے.
امام اصبہانی فرماتے ہیں کہ یدعونہم للجنہ ودون للنار کے الفاظ آئے ہیں حدیث میں کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور جہنم کی طرف. اس سے مراد خوارج ہیں جنہیں عمار نے جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی. یہ بات کسی صحابی کے حق میں درست نہیں ہو سکتی کیونکہ صحابہ کی تو اللہ نے تعریفیں کی ہیں اور ان کی فضیلت کی گواہی دی ہے. یہاں پہ ایک اور حدیث پہ بھی غور کریں جس سے اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اس حدیث کے راوی بھی ابو سعید خدری ہیں. آپ نے کہا تھا تکون فی امتی فرقتان، میری امت دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. فتخرج من بینہما مارقہ، ان کے بیچ میں سے تیسرا گروہ نکلے گا جو مارقہ ہوگا، یعنی کہ دین سے باہر نکل جانے والا ہوگا. اور اس تیسرے گروہ کو قتل کرنے والا گروہ پہلے دو گروہوں میں سے وہ ہوگا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. تو کون لڑے ان سے؟ پھر جناب علی لڑے. تو یہاں پہ جس کو فرقہ مارکہ کہا گیا یہی فرقہ باغیہ ہے. شہادت عثمان کے بعد یہ جناب علی کے گروہ میں داخل ہو گئے تھے. تو خلاصہ کلام یہ ہے اب کہ اس حدیث میں جس باغی گروہ کا تذکرہ آیا اس سے مراد کون ہے؟ خوارج. جناب معاویہ پہ اس حدیث کو چسپاں کرنا درست نہیں ہے. اور یہ معلومات جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان معلومات میں بہت بڑا کردار ہے ایک اچھے عالم دین شیخ عتیق الرحمن علوی صاحب کا. یہاں پہ پھر واضح کر دوں کہ جناب معاویہ کے جناب علی سے لڑنا وہ کیا تھا؟ ان کا اجتہاد تھا. لیکن آئے لڑنے کے لیے کون تھے؟ جناب علی. اور میں جناب علی کو اس وجہ سے غلط نہیں کہہ رہا، یہ بھی ذہن میں رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیوں لڑنے آئے تھے، لیکن ویسے بتانا چاہتا ہوں تاکہ جناب معاویہ کے معاملے میں کچھ آپ نرمی کریں کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ جناب علی لشکر لے کر شام آئے ہیں اور پھر جناب معاویہ نے آگے سے مقابلہ کیا ہے. اور بالآخر کیا ہوئی؟ پھر سلو ہوئی. اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ جناب علی بعد میں شہید ہو گئے. خوارج نے شہید کیا تھا اور خوارج نے جناب علی کو بھی شہید کیا اور جناب معاویہ کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ گئے تھے. پھر بعد میں جناب حسن نے جناب معاویہ کو اپنا خلیفہ مان لیا اور اقتدار چھوڑ دیا. کس نے؟ جناب علی کے بیٹے حسن نے. اقتدار جناب معاویہ کے والے کر دیا. اور جناب حسن نے جس کو اقتدار دیا ہوگا وہ برا آدمی ہوگا کہ اچھا ہوگا؟ اچھا. تو یہ تھی آج کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو جس کی وضاحت میں آج کا درس پورا چلا گیا. یہ پھر سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ امور جن میں صحابہ کرام اجتہاد کرنے والے تھے ان اصحابو اگر وہ اپنے اجتہاد میں درست نکلے فلہم اجرانی تو ان کے لیے دو اجر ہے، ڈبل اجر ہے. وَإِنْ أَخْطَأُوا اگر ان سے غلطی ہوئی ہے فلہم اجر واحد تو ان کے لیے ایک ہی اجر ہے. وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ اور ان کی خطا ان کی غلطی جو ہے وہ بخشی ہوئی ہے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی شان اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں کو ان کے معاملے میں صاف رکھنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں ان کے معاملے میں کسی قسم کے کینہ اور بغض سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے منہج اور عقیدے پہ قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.